الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والذاکرین الحمدللہ رب العالمین۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ آپ دوستوں کی محبت ہیں قبلہ شاہ صاحب ان کی محبتیں اور بس میں امیر معاویہ کے تمام عارفین بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے اور جس ذکر کی محفلیں سجانا اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا فضل ہے، اور جو دین کے ساتھ جڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزتوں سے نوازتا ہے۔ وہ محفل چاہے گھر کی ہو، باہر گراؤنڈ میں ہو، گلی میں ہو، لیکن ذکر میرے مصطفیٰ کا ہوتا ہے اور ذکر رب العالمین کا ہوتا ہے، اور جہاں بھی ہوتا ہے، جہاں بھی ہو، کہیں بھی ہو، جیسے بھی ہو، جو بھی کروائے، یہ سب میرے رب کا فضل ہے اور کریم آقا کی عنایت ہے۔ ذرا نہ جانے آج کتنے لوگ کہاں کہاں مصروف ہوں گے، اور بذات خود میری بھی کچھ طبیعت ایسی چل رہی تھی ایک ہفتے سے، لیکن ظاہر سی بات ہے میں نے زبان کی ہوئی تھی شاہ صاحب کے ساتھ، تو بار بار فون بھی کر رہے تھے، تو میں نے بولا حاضری کو یقینی بناؤں، باہر بارش کا بھی موسم ہے، مختصر سی حاضری میں اپنی پیش کروں گا۔ اللہ پاک اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول فرما لے، یہی کافی ہے۔ مختصر سے کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ اکثر ایک محاورہ ہے کہ اتنا علم دو جو سامنے والے کو سما جائے، جتنا برتن ہو اتنا ہی اس میں، جو جس چیز کا برتن ہو پانی ہو تو اتنا ہی بھرا جائے، اگر وہ ابھر کے گر جاتا ہے تو وہ اسراف میں آتا ہے۔ تو اگر دین سمجھ میں نہ آئے اور زیادہ جتنی لمبی تقریریں ہو جائیں اور وہ سمجھ میں کچھ نہ آئے تو بات وہی ہو گئی ہے کہ جیسے بیٹھا تھا ویسے ہی اٹھ کے چلا گیا۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اپنی بات اس کے ذہن نشین کرنا، اس کے سینے میں اس بات کو پیوست کرنا، اصل مقصد یہ ہے ہمارا الحمدللہ۔ اور بس میں امیر معاویہ کے تمام عارفین بہت کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ، اور گھر گھر جا کے محفلیں کرتے ہیں، یقیناً اپنا قیمتی ٹائم دیتے ہیں، دن میں جاب کرتے ہیں اور پھر گھروں میں جا کے محفلیں کرتے ہیں۔ یہ ایک رب کا بڑا فضل ہے اور مصطفیٰ کریم کی خصوصی نظر کرم ہے۔ ورنہ اس دور کے اندر، اس مہنگائی کے دور کے اندر اور اس مشقتوں کے دور کے اندر، پریشانیوں کے دور کے اندر ٹائم نکالنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ اللہ پاک آپ کے جذبوں کو بھی سلامت رکھے۔ اللہ کا کلام سورہ کوثر کہ فصل لربک وانحر، نماز پڑھو اور قربانیاں کرو اپنے رب کے لیے۔ یہ جو ایام چل رہے ہیں اس کے اندر موضوع ایک نہیں ہے، حج کا الگ ہے، قربانی کے مسائل الگ ہیں، فضیلت الگ ہے، برکات الگ ہیں۔ یہاں کیا کس کو سمجھائے، ایک طویل گفتگو، طویل ٹائم چاہیے، لیکن مختصر اور جامع جو آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ پاک مجھے بھی ایسی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص جو کروں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ رب سے جو قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو، جو مخلوق کو تخلیق کیا نا، تو وہ صرف اس لیے کیا کہ اپنی وحدانیت کو اور اپنی ربوبیت کو، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ اس کی عبادت کرے، اس کی ریاضت کرے، اس کی حمد و ثنا کرے۔ وہ ہماری عبادات ریاضات کا موقع نہیں ہے، لیکن وہ رب ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ وہ خالق ہے اور وہ معبود ہے اور ہم عبد ہیں، بندے ہیں۔ اور بندے اور معبود میں فرق جب ہی ہوتا ہے کہ وہ اس معبود کا، جو معبود کا مقام مرفوع والا ہوتا ہے اور بندہ اس کے آگے ناچیز ہوتی ہے۔ وہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں اتنا گم ہو جاتا ہے، پھر وہ اتنا گم ہو جاتا ہے، پھر باری آتی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی کہ اللہ نے اپنے ابراہیم کو خلیل بنا دیا۔ اور وہ خلیل بھی ایسا، اللہ اکبر، خلیل ایسا کہ کئی کلمے کی آواز آتی ہے لا الہ، کہیں کلمے کی آواز آتی ہے لا الہ، اور وہ کلمے کی آواز دینے والے فرشتے اور دلوانے والا رب۔ یہاں محبوب اور محب کی بات ہو رہی ہے، بات نوٹ کیجیے گا کہ محب اپنے محبوب کا انداز چیک کر رہا ہے، کس کی محبت کا انداز میرے ساتھ کیسا ہے۔ کہنے والے فرشتے ہیں لا الہ، اور سننے والے کان محبوب حضرت ابراہیم کے ہیں، اور مال و زر بھی ہے۔ کہاں آواز کہاں سے آئی، الہی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ پھر ایک اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں بندے کو آگے کیا، اس کو بنایا، اور کہا آواز یہاں سے، کہا اب دوبارہ پڑھ لی ذرا، آج میرے محب کی بات ہو رہی ہے، آج معبود کی بات ہو رہی ہے، آج محب اور محبوب کا جو تبصرہ چل رہا ہے وہ لمحات ایسے ہیں، رب کعبہ کی قسم کہ ان کی آنکھوں سے آنسو کے سمندر بھی جاری ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں پھر دوبارہ کہ آج میں سارا مال و زر اپنے محب پہ قربان کرنا چاہتا ہوں، سارا مال و زر اپنے محبوب محب پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ دیا بھی اسی نے ہے، لیکن میں صرف اس کا نام سننا چاہتا ہوں۔ پھر دوبارہ کہا، حتیٰ کہ اپنا سارا مال اس نے لفظ پہ لٹا دیا، وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، وہ تھا لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا، کہا میں نے اپنے رب ظاہر جو کیا۔ انبیاء کرام اگر توحید کی دعوت دیتے تھے تو وہ کہتے تھے نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اللہ ہم سب کو ایسی محبت نصیب فرمائے۔ آج محبت کے دعوے ہوتے ہیں، حقیقی اور مجازی۔ ہم مجازی کے پیچھے اتنا پڑ چکے ہیں، ہم حقیقی کو بول چکے ہیں۔ اللہ حقیقی محبت یہ ہے کہ وہ رب سے محبت کرے، رب کے حضور سے محبت کرے، انبیاء سے محبت کرے، اصحاب سے محبت کرے، صالحین صدیقین سے محبت کرے۔ یہ رب کے دوست ہیں، اور جو رب کا ہو جاتا ہے خدا کی قسم دنیا اس کے پاؤں کے نیچے آ گئی۔ لیکن معاملہ یہ یہاں ہے کہ اگر ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، ہماری زبانیں تو نعرے لگاتی ہیں کہ ہم بڑے محب ہیں، ہمیں حکم ہوتا ہے اپنے والدین سے محبت کرو، نرمی کا بستر بچاؤ ان کے لیے، اپنے بازو بچاؤ، لیکن وہی بیٹا اپنے باپ کو بڑا چیخ کے بول رہا ہوتا ہے، والدہ چلا رہی ہوتی ہے، بیٹے کو خبر نہیں ہوتی ہے کون سی محبت۔ یہ تو دنیا کی محبت جو قبر سے پہلے کی ہے، لیکن اس محبت کو بھی میرے رب نے ایک عظمت والا مقام دیا ہے کہ وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب سنا رہے ہیں، بیٹا گردن پیش کر لیتا ہے، اور یہاں آواز باپ لگا رہا ہے، بیٹا اپنی حاضری پیش نہیں کرتا۔ محبت کا انداز تو تھا نا، دونوں ہستیاں بڑی اعلیٰ، دونوں مقام رکھتی ہیں، ایک کو خلیل دیا، خلیل کہا، دوسرے کو ذبیح اللہ کہا،
ایک باپ ہے دوسرا بیٹا ہے، صورت اور سیرت بالکل ملتی جلتی ہے، اور بیٹا اولاد ہوتی بھی ہے کم سے کم 86 جو ہے نا سال کے بعد، یعنی کہ ایج ان کی ہوتی، اس کے بعد اتنی لمبی عمر میں جب آپ کو اولاد ہوتی ہے تو وہ کتنی تمنا کرتا ہے باپ، یار اس کو کچھ نہ ہو جائے، پورا دن رات اس کے ساتھ گزارتا ہے۔ ذرا سوچیے اس منظر کو، آج پوری گلیوں میں کمپٹیشن ہو رہا ہے، کوئی بڑا جانور لے کے آ رہا ہے، کوئی چھوٹا لے کے آ رہا ہے، لیکن کیا حقیقی محبت ہمارے اندر ہے بھی یا نہیں؟ ہمارے ہمسائے جو ہیں وہ ترس رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ حقیقی محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دی ہے، اور کہا قربانی یہ نہیں، قربانی کرو اپنے لخت جگر کی، اور جب لخت جگر کی قربانی تو میرے رب نے کی ہے کہ میں نے ذبح کر دیے، اور ابراہیم خلیل اللہ نے تو اپنے لخت جگر کو دیا تھا، اللہ نے اپنے خلیل کے اس خواب کو بھی پورا کر دیا اور اس قربانی کو بھی قیامت تک جاری کر دیا۔ یہ ہوتی ہے حقیقی محبت، اور محبت کے انداز بھی ہوتے ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں گے کہ پتہ چلے گا، پر اللہ نے اپنے ابراہیم کو خلیل بنا دیا، اور خلیل ایسا بنایا کہ اللہ نے سب کچھ پہلے لے لیا پھر خلیل بنایا۔ ایسا تو ان کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ یار میرے بیٹے کی جگہ اللہ تعالیٰ قربانی فرما دیں گے، ایسا تو نہیں تھا نا۔ ایسا ہوتا ہے جو کئی سوال کرتے ہیں، میں نے بولا نا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ انہوں نے قربانی کی، اپنے لخت جگر کو دیا، اور رب کی عنایت تھی ابراہیم اپنے خلیل کے ساتھ وہ محبت چیک کرنا چاہتے تھے۔ کبھی نار نمرود کی آگ میں اپنے جسم کو ڈال کے بتا دیا، ہاں اب میرے اپنے رب کے لیے رب نے مجھے عطا کیا، سب کچھ اسی کا تو ہے۔ نار نمرود بھی کچھ نہ کر سکا، پھر وہ بھی گلے گلزار ہو گئی۔ اور یہاں اسماعیل کے گلے پہ چوری سنتی ہے کسی کی؟ لویا کبھی سنتا ہے میں نہیں کاٹوں گا، لیکن وہاں لویا بھی جواب دے گیا، کہا میں کیوں نہیں، ابراہیم نے پوچھا تو ذبح کیوں نہیں کر رہا، تو نے تو چٹان توڑ دی، کہا میں کیسے ذبح ہو جاؤں کروں اس کو، میں کیسے چل جاؤں، میں اس کا حکم مانتی ہوں جس نے نار نمرود کو گلزار کر دیا تھا، جس کو آگ بجھا دی تھی، اس نے حکم دیا تھا کہ اس گلے پہ چلنا نہیں، وہ اتنی تیز دار چوری چٹان پہ لگتی ہے، چٹان ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ گلے پہ گلا کاٹ نہیں سکتی، ایک نازک سا بدن کاٹ نہ سکتی ہے، وہ نازک سا بدن نہ کاٹ سکی۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں نا، صحابہ کرام نے پوچھا حضور ھذا الاضحیٰ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ کی سنت ہے ابراہیم کی۔ ایسے نہیں کہ ہمارے اسلاف سے پوچھے، اولیاء سے پوچھے، محبت کی بات آ گئی۔ عبداللہ شاہ صحابی کو کون جانتا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، آپ تو ان کے ٹھٹھے والے ہے نا، ایسا ہی ویسے بھائی محبت کی جب بات آتی ہے تو اسلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ محبت کیا چیز ہے۔ جناب آپ مدینے میں گئے، آپ کے ساتھ دیوبندی کا عالم حضرت دیوبندیوں کا عالم عطا اللہ شاہ بخاری بھی، اب دونوں جا رہے تھے، حضرت کہنے لگے وہاں سے کتا آ رہا تھا، کہا ایک کتا آ رہا ہے، محبت کا انداز چیک کرنا، ایسے نہیں ولی بن جاتے لوگ، کہا کتا آ رہا ہے، کہا اچھا کتا آ رہا ہے، دیوبندی نے کہا یہ تو حرام ہے، کہا اچھا، آپ نے اس کو گلے لگایا اور اس کو چومنا شروع کر دیا، کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ مولانا یہ اس لیے کر رہا ہوں، یہ کتا تو اسے سمجھ رہا ہے میرے مصطفیٰ کی شہر سے آیا ہے، یہ گندا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تجھے لگ رہا ہے یہ حرام، یہ میرے مصطفیٰ کے شہر سے آیا ہے، تو مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، تو پھر وہ روٹی بھی نہیں جلتی، اور جو نار نمرود میں حضرت ابراہیم کیسے جل سکتے ہیں؟ وہ تو جد امجد ہیں، وہ میرے حضور کے جد امجد ہیں، جن کی پشتوں سے نور آگے چلا ہے، حضرت اسماعیل کی پشت میں آیا ہے، کیسے جل سکتے ہیں؟
تو اسلاف ہمیں سکھاتے ہیں۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ ان کا بیٹا عبداللہ شاہ صحابی کا بیٹا پھر حج پہ گیا، انہوں نے دیکھا کہ جو ہے کعبے کے سامنے کتا کھڑا ہے، انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیا، اس کی پیٹھ زخمی ہو گئی۔ جب واپسی آئے تو پوچھا بیٹا وہاں گئے تھے خیریت صحیح ہو گیا، تم نے ملفوظات کو نظم جو ہے بیعت بھی تو نہیں کی؟ کہا نہیں میں نے بیعت بھی نہیں کی۔ کہا پھر سوچ لے؟ کہا نہیں۔ کہا ہاں ایک کتا تھا، میں نے اس کو پتھر مارے تھے، اس کی پیٹھ زخمی ہو گئی تھی، خون بہ گیا تھا۔ کہا ادھر اب میرے بچے، کہا اور قریب آ، کہا اور قریب آ، میری قمیض تو اٹھا میرے بچے، میری قمیض تو اٹھا۔ جب قمیض اٹھائی تو وہ باپ کی پیٹھ زخمی تھی۔ کہا تو نے کتے کو پتھر نہیں مارے تھے، تو نے اپنے باپ کو پتھر مارے ہیں۔ محبت کا اندازہ یہ ہوتا ہے۔ اور کبھی نصیر الدین شاہ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ کم تو نہیں کہ میں تمہارے شہر میں آ گیا۔ تو یہ کہاں سے ہیں سارے معاملات؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتے ہوئے آتے ہیں۔ اور کبھی ان کی بیوی سارہ مصر کے اس بادشاہ کے آ جاتی ہے، وہ بہت بری نظر ڈالتا ہے تو اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو باندھی دی تھی اماں ہاجرہ، وہ آپ کی نگاہ میں آئی تھی، پھر ان سے اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محبتیں ہمیں سکھاتی ہیں۔ پھر اللہ بناتا ہے، کسی کو خلیل بناتا ہے، کسی کو کلیم بناتا ہے، اور کسی کو حبیب بناتا ہے، پھر کسی کو حبیب بناتا ہے۔ اور پھر حبیب جس کو بناتا ہے اس کا امت ہی یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتا ہے، اور جب بن دیکھے ایمان لاتا ہے اپنا تن من وار کر دیتا ہے اپنے مصطفیٰ۔ ایسے شاعر نے کہا، شاہ جی کو شعر پڑھ رہے تھے، مجھے بھی یقین جانو 2 ہی شعر انہوں نے پڑھے، مجھے آنسو آ رہے تھے۔ کہا مدینے کی انہوں نے بات چھڑی نا، میں کیا کہنے کہ وہ تمنا ہے کہ میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبا، یہ تمنا ہے کہ انہوں نے جو شعر پڑھے، تو حالانکہ میرا کوئی دماغ نہیں تھا ایسا کہ اس تمنا کو میں یاد کروں کہ میرا مقصد کچھ الگ، لیکن انہوں نے شعر پڑھا نا کہ جب ہم مدینے سے عمرہ کر کے واپسی آئیں تو وہاں شیطان کو کنکریاں بھی مارتے ہیں، تو اہل محبت تھا، اسے کنکریاں نہیں، اسے بولا صبر کر شیطان ہے، آج موقع ملا، اسے چپل اٹھا کے مارنا شروع کیا۔ انداز اپنے اپنے، کہا میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا، آقا یوں آپ کے سامنے ہوتا تو میں کیسا ہوتا، آقا یوں آپ کے سامنے ہوتا تو میں کیسا ہوتا، اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا، اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا، ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا۔ پھر قبر میں جاؤ گے تو یہ ہوگا ما کنت تقول فی حق هذه الرجل، اور بتا اس ہستی کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ عاشق تو بول اٹھے گا نا، عاشق بول اٹھے گا، ساری زندگی تو میں نے انہی کا تو ذکر کیا ہے، اور گھر کے اندر محفل سجائی تھی تو مصطفیٰ کے لیے، اور تو میری تو موت نہیں ہے بھائی، میں تو موت کی تمنا کر رہا تھا کہ میں مر کے پہنچوں اپنے حضور کا دیدار کروں، مر کے پہنچوں میں اپنے حضور کا دیدار کروں، مر کے پہنچوں میں اپنے حضور کا دیدار کروں، اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا، کاش ان آنکھوں نے سرکار کو دیکھا ہوتا، اگر ایسا بھی نہ ہوتا تو حضور کی گلی کا کتا ہوتا ہے، یا پر کاش ایک ذرہ ہوتا، پھر میرے لب پہ میرے یار کا تلوہ ہوتا، پھر میرے لب پہ میرے یار کا تلوہ ہوتا، لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے۔ حاجی صاحب آتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، حاجی صاحب مدینے میں گئے تھے، حضور کی سنہری جھاڑیوں کو دیکھا، مقام ابراہیم پہ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے صفا مروہ کی پہاڑیوں کے چکر لگائے، آپ کو یاد تو تازہ ہوئی ہوگی، تو کہا ایک ذرہ ہوتا، پھر میرے لب پہ میرے یار کا تلوہ ہوتا، لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے، لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے، میرے ماتھے پہ تیرے نالین کا نقشہ ہوتا، میرے ماتھے پہ تیرے نالین کا نقشہ ہوتا، اور میری سسکی میرا رونا میرے آقا سنتے،
غریبوں کا سنتے ہی میرے آقا ہیں، میری سسکی میرا رونا میرے آقا سنتے، کاش ہم سب محبت میں ہنانا ہوتے، کاش ہم سب محبت میں ہنانا ہوتے۔ تو بات یہ کہ بات محبت کی ایسے نہیں ہے کہ بیٹا زمین پہ لیٹا ہو، باپ کو کہہ رہے ہیں کہ پٹی نہیں باندھنا۔ منکرین تو آنے والے وقتوں میں ہیں، کہیں یہ نہ کہیں کہ بیٹا مان نہیں رہا تھا تو پٹی باندھ لی، پر یہ نہیں کہا کہ دل نہیں مان رہا تھا۔ سوالات تو کرتے ہیں، منطقی بڑے ہیں یہاں پہ، کہیں یہ نہ کہیں کہ بیٹا نہیں مان رہا تھا، کہیں یہ نہ کہیں کہ دل نہ مان رہا تھا۔ کہا ابا ایسا نہیں، پٹی بھی کھول دو، حکم رب کا ہے اس کو پورا کرو۔ اسماعیل تو ہر وقت حاضر ہے، انشاءاللہ مع الصابرین، انشاءاللہ آپ کا بیٹا صبر کرنے والوں میں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، اس میں تو واقعات کی بات ہی نہیں ہے، قرآن کی آیت مقدسہ اتنی ہے۔ پھر فرمایا حضور سے کہ آپ نے بھی اتباع حضرت ابراہیم کی کرنی۔ نماز پڑھتے ہو سارے؟ ہاں پڑھتے ہو نا، درود پاک پڑھتے ہو، اللہم صلی آتا ہے وعلی آلہ کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ کہاں چھوڑا، کہاں چھوڑا یاد ابراہیم کو، کہاں چھوڑا یاد اسماعیل، سب ہیں۔ اور عاشق جب یہ تذکرے چھڑتے ہیں، ضروری نہیں ہے ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپ کے دل ضرور رو رہا ہوتا ہے، دل ضرور رو ہوتا ہے۔ فرمایا حج کا مقام اور حج کی جو اعلان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، تعمیر جو کیا کعبے کو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، تو کہاں کہاں یاد ان کی نہیں ستاتی۔ عاشقوں کو ہر جگہ ہر وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ستاتی کہ اسلاف نے کیا کیا، انبیاء نے کیا کیا۔ آج ہماری امت ہم کمپٹیشن کر رہے ہیں کہ جناب اس نے 3.5 کا لایا تو میں 4 کا لاؤں، 5 کا لاؤں، اور پھر ڈیپ فریزر جو ہے نا پہلے سے لے لیے، غریب کا پتہ ہی نہیں ہے وہ سبزی پکا رہے ہیں۔ تو یہ پوچھا نہیں چاہیے، قربانی نہیں ہے۔ جو قربانی کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ ہے کہ جو سال ہر سال اس غربت کے دور کے اندر گوشت جن کو نہیں ملتا ان کو گھر میں گیٹ بجا کے دو، ان کو وہ اپنے ہو سکتا ہے کہ اپنے سفید پوشی کے عالم میں موت تو سب سے پہلے آ جاتی ہے جب کسی کے پاس زیادہ بنا تو نہ جائے تمہارے پاس، اور وہ اس دن بھی اگر گوشت نہ کھا سکے تو ہماری قربانیاں کسی کام کی نہیں ہے، قربانی کسی کام کی نہیں ہے۔ منکرین نے سوال کیا تھا، کہا کہ یہ قربانی صرف حج کے لوگوں کے لیے، کہا نہیں، حج و جاج کے لیے نہیں ہے۔ حضور نے صرف 1 مرتبہ حج کیا، کتنے مرتبہ؟ 1 مرتبہ، اور 10 سال مدینے میں رہے اور 10 سال قربانی کی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے 2 مینڈے ذبح کیے تھے، اور پھر 1 مرتبہ ایسا ہو کہ لوگوں نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی، کہا کہ تمہاری قربانی نہیں دوبارہ کرو۔ یہ تمام مسئلے مسائل ہیں بھائی۔ تو اصل مقصد اگر حضور نے اپنی امت کو تعلیم و تربیت دینی تھی نا تو وہ اپنے غرباء یتیماں کے لیے سوچتے ہیں، کریم آقا یتیموں کے ماں، غریبوں کے والی ہیں۔ انہوں نے پتا تھا ان کو آنے والے وقتوں میں سوال کرنے والے بھی کریں گے کہ یہ تو مال ضائع ہوتا، مال کیسے ضائع ہوتا؟ فرچے تو اپنی بڑھ رہے ہیں، ہم لوگ کھا خود رہے ہیں، مال اس کو ضائع کرتے ہیں جو آپ نے پھینک دیا، یہ تو کھا رہے، کھانے کی چیزیں کھا لیا۔ تو سنت ابراہیمی ہمیں ایک سبق دیتی ہے، وہ یہ دیتی ہے کہ جو انسان قربانی کرتا ہے، خود ذبح کرتا ہے جانور کو، اس کے اندر ایک جہاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کا دل مرجا نہیں جاتا بلکہ اسلام کے لیے زندہ رہتا ہے، اور حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے پر وہ اپنی، آج اگر وہ جانور کی قربانی دے رہا ہے، وہ کل وہ اپنے آپ کو حاضر کرے گا، حضور کا غلام بیٹھا ہے، حضور کا غلام بیٹھا ہے۔ پر آپ نے دیکھا ہے نا کہ آج بھی دیکھ رہے ہیں، کہاں کہیں نہ کہیں حضور کا غلام سر اٹھا ہی رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے ان چیزوں سے۔ ایسے نہیں فرمایا کہ سنت ابراہیم یہ میری، اور پھر یہ سنت ابراہیمی تو ہے ہی ہے،
پھر میرے کریم آقا کی بھی سنت ہے، حضور نے بھی قربانی کی، تو یہ قربانی حضور کی سنت بھی ہے اور حضرت ابراہیم کی بھی سنت ہے، لہذا الحمدللہ ہم دونوں سنتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص اپنے ہمسائے اور دیگر لوگوں سے اور حال احوال بھی پوچھیں، اگر کوئی پریشان ہے اس سے بھی معلومات کریں، خیر تو ہے۔ اور اب جو غریب شخص ہے وہ حج نہیں کر سکتا تو اس کے لیے فرمائے جمعہ پڑھو، اور اس اگر پھر بھی نہیں کر سکتا، ظاہر سی بات استطاعت نہیں ہوتی، آج کل تو حج بہت مہنگا ہو چکا ہے، تو اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھو، اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھو۔ اپنے گھر کے اندر یہ سبق جب دیکھیں، گھریلو محفلیں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ گھر کی تربیت کی جاتی ہے، یہاں کوئی شعلہ بیاری نہیں ہوتی، تو جو اولاد اپنے والدین کو محبت سے دیکھتی ہے، جو والد اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے، اس کے لیے پھر انعامات اللہ نے بڑے دیے ہیں۔ جیسے آپ حج جاتے ہیں تو ایک یہاں سے نکلتے ہیں تو 7 کروڑ نیکیوں کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ اب غریب بندہ سوچے گا یار میرے پاس تو ہمارے اتنے کا حساب کتاب نہیں ہے تو کیا، پھر میرے حضور نے فرمایا گھبرا مت، تیرے پاس وہ تو سائڈ والی پہ تیرے پاس نہیں ہے، تو اپنے والدین کے چہرے کو دیکھ لیا کر کتنی سی بات ہے، جہاں سے صبح اٹھا محبت سے اپنے والدہ کو دیکھ لیا، والد کو دیکھ لیا، آپ کو سبب مل گیا۔ ایسا ہی ہے، کسی سے اچھے انداز میں بات کر لی، مل گیا۔ اب جو قربانی کرتا ہے اس کے الگ معاملہ ہے کہ اس کا خون کا قطرہ جانور کا زمین سے گرنے سے پہلے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے کہیں ایسی فضیلتیں جو بیان کی گئی ہیں، لیکن یہاں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو بیچارے میری طرح قربانی کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ پھر فرمایا آپ مع الصابرین، انشاءاللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو سمجھو۔ پر حضور اس کی محبت ہے آپ کو سکھا دے گی۔ حضور نے ہر شخص کے لیول کے حساب سے بتایا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمام اعمال تمہاری نیکیوں کو منحصر کرتے ہیں۔ جب آپ کے اعمال ہمارے ایسے ہو جائیں گے، ہماری گھریلو درسگاہ بن جائے گی، تو ہمیں ضرورت نہیں ہے چیزوں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ طبیعت میری کچھ ایسی ہی چل رہی ہے بھائی، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ صلاۃ والسلام علیہ۔